أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے.
یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ صدق اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم قاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تمام دنیا میں دیکھنے والے تمام تر سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آج 13 رمضان المبارک ہے، شان رمضان میں خوش آمدید۔ سورہ احقاف کی آیات سے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز ہو گیا، اور آج کی اس بزم کا آغاز بھی ان آیات سے ہوا کہ جس میں والدین کا تذکرہ اور پھر دیگر امور پر گفتگو ہے۔ تو بس کچھ اور دوستوں نے بھی یہ کہا تھا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ماں کے عنوان سے ہی کلام کے 2-3 اشعار جتنا وقت اجازت دیتا ہے وہ پڑھ لیں، اور اپنی تمام تر ماؤں کو خیرات تحسین پیش کریں، اور یہ دعا بھی کریں کہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان میں تقریباً 45 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں کورونا کے نتیجے میں، اور ابھی اس پر بحث کا بھی موقع نہیں ہے۔ پھر کبھی کریں گے کہ بہرحال جن بھی وجوہات کی وجہ سے جو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اب لاک ڈاؤن سے نرمی کی طرف جائیں گی، تو یہ پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اندازہ یہ ہے کہ شاید کچھ تھوڑا سا اور معاملات اس کے بعد سخت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری والدین اور ہماری اس قوم کی ماؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں کرم فرمائے انشاءاللہ۔ میں کلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، آپ درود پاک پڑھ لیجیے گا سب مل کر۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے اور فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح کھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح کھل جاتی ہے ماں کہ نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا کہ بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور مامتا
کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے کہ چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں سبحان تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکل